السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ایک بہت بڑی خبر آ چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار نے بتایا ہے کہ ایک جج کا اصل کام کیا ہوتا ہے اور جج نے فیصلے کیسے دینے ہوتے ہیں، اور سرکاری عہدوں پر بیٹھے ڈی سیز، ایس پیز، ڈی آئی جیز، آئی جیز، ان کا کام کیا ہوتا ہے اور ان کی حدود و قیود کیا ہوتی ہیں۔ یعنی ان کے پاس اختیارات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ پاکستان کے لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں پھینکنا شروع کر دیں اور یہ کسی کو جواب دینا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ شاندانہ گلزار، شہریار آفریدی، ان کے 3 MPOs کے تحت آرڈرز جاری کیے گئے، ان کی گرفتاریاں ہوئیں، یہ جیلوں میں رہے۔ پھر عدالت نے مخالفت کی اور وہاں پہ ایک صاحب ہیں ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن، یہ اتنا تگڑا شخص ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کو ہٹا دیا جائے۔ آپ حیران اس بات پر ہوں گے کہ الیکشن کمیشن جو پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان تو چھین سکتا ہے، لیکن وہ آئی جی پولیس اور ڈی سی اسلام آباد کو نہیں ہٹوا سکا تھا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے پیچھے ہاتھ کون سے ہیں، کون سا تگڑا ہاتھ ان کے پیچھے ہے۔ ظاہر ہے یہ وہی فیصلہ ساز ہیں جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، جو کسی قانون اور آئین کے تابع خود کو نہیں سمجھتے۔ پھر اس کے بعد عدالت اس کو روکتی رہی، اس کے جو آرڈرز ہیں ان کو کالعدم قرار دیتی رہی، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے کہا کہ میں بہت تگڑا شخص ہوں، لیکن پھر جسٹس بابر ستار نے ایک کیس ان کے خلاف توہین عدالت کا مقرر کیا کہ انہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ اب اس میں ایک تو ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن، دوسرے ایس ایس پی آپریشنز شامل تھے، یعنی ان دونوں کا اس میں نام آیا، جمیل ظفر ایس ایس پی آپریشنز تھے۔ تو اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے اور کہا ہے کہ یہ دونوں افسران مس کنڈکٹ کے مرتکب قرار پائے ہیں، انہوں نے توہین عدالت کی ہے، ان کو جیل بھیجا جائے، جس میں ڈی سی اسلام آباد کو 6 مہینے قید کی سزا سنائی گئی ہے اور جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ اس میں صرف ڈی سی اسلام آباد نے شامل نہیں ہے، بلکہ ایس ایس پی آپریشنز کا نام بھی سزا پانے والے لوگوں میں شامل ہے۔ جمیل ظفر کو 4 مہینے جیل کی سزا اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب ایک طرف ان لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے، جس کا مطلب واضح ہے کہ ان لوگوں نے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہیں کیے، بلکہ ان لوگوں نے یہ فیصلے طاقتوروں کو خوش کرنے کے لیے کیے، کسی کے کہنے پر کیے، انسانی حقوق کو پامال کیا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان میں ان افسران کی کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی ان کو چھلڑ کہتا ہے، کوئی ان کو گنڈے کہتا ہے، حالانکہ یہ قانون کے رکھوالے کہلوانے چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ کے پاس اقتدار آتا ہے تب آپ کی رعونت، آپ کا تکبر انتہا پہ ہوتا ہے، آپ کسی کی بات نہیں سنتے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی خدا ہیں۔ یقین مانیں، اختیارات کا سورج ڈھل جاتا ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آنا ہی ہوتا ہے اور زندگی جو ہے وہ موت میں جانی ہوتی ہے۔ پھر یہی جوہلا جو ہیں یہ بعد میں کتابیں لکھتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، لیکن جب صاحب اختیار ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ایس ایچ او مارگلا، ان کو بھی 2 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب اس میں خاص بات کیا ہے؟ ناظرین کرام، ایک طرف ان کو سزا سنائی گئی، اس کے فوراً بعد اسلام آباد پولیس کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ ہوا اور لکھا گیا کہ اسلام آباد پولیس کے افسران انٹرا کورٹ اپیل کریں گے تاکہ فیصلے کو کالعدم قرار کروایا جا سکے۔ اسلام آباد پولیس کے افسران اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے اپنے جائز اختیارات قیام امن عامہ کے لیے استعمال کیے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ اسلام آباد کیپٹل پولیس اپنے فرائض منصبی تندہی سے ادا کرتی رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، ایس ایس پیز آپریشنز اور ایس ایچ او عدالت کے حتمی فیصلے تک اپنے عہدوں پر کام کرتے رہیں گے۔ اسلام آباد پولیس اور ڈپٹی کمیشن اسلام آباد نے قیام امن کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اوقات نہیں بدلی، اکڑ نہیں گئی۔ یہ لوگ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے، انہوں نے عوامی نمائندوں کو جیلوں میں ڈالا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عدالت کا جب فیصلہ آیا تو اس کو فوراً ہٹا دیتے۔ اور اسلام آباد پولیس کیا لگتی ہے ڈی سی کی؟ آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتانے والے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں گے؟ یہ ان کی اصل اوقات اور حیثیت ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ فیصلہ ساز ہیں جن کی تھپکی انہیں حاصل ہے، جو 76 سال سے پاکستان کے قانون کو اپنے بوٹوں تلے رونتے چلے آ رہے ہیں۔ وہی ان کو کہتے ہیں کہ ڈالو تحریک انصاف کو جیلوں میں۔
آپ کو کوئی ڈر ہے, کوئی خوف ہے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں دیکھ لیں گے عدالتوں کو. تو بڑی بات ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں جب نظام مینج ہے, جسٹس بابر ستار نے یہ فیصلہ دیا ہے. ناظرین اکرام, کیا اس طرح کی ٹویٹ کر کے ان کی جانب سے, اسلام آباد پولیس کی جانب سے توہین عدالت نہیں کی گئی؟ پھر ڈپٹی کمشنر نے بھی عدالت میں گفتگو کی اور کہا کہ ہم اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. ان کے مطابق انہوں نے کوئی غلط ایم پی آرڈرز جاری نہیں کیے. تمام اداروں پر مشتمل کمیٹی نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اگر 3 ایم پی او کے آرڈرز جاری نہ ہوئے تو امن و امان کی صورتحال بنے گی, لیکن ہم عدالت کا احترام کریں گے. اب یہ سزا تو سنا دی گئی, لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر یہ سزا فائنل ہوتی ہے تو یہ سزا یافتہ ہو جائیں گے اور پھر یہ سرکاری عہدوں پر نہیں رہ سکیں گے, ان کو پروموشن بھی نہیں مل سکے گی. ایک جانب یہ سزا سنائی گئی ہے, دوسری جانب یہ سزا معطل بھی کر دی گئی ہے. معطل کیوں کی گئی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی تھی, وہ سزا 3 سال سے کم تھی, تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ سزا معطل کر دی تھی. اب اس کی اپیل بھی لگ چکی ہے. اب ایک خاص دورانی ہے کہ اگر سزا ہو 3 سال تک کی تو اس سزا کو فوراً معطل کیا جا سکتا ہے. اس سزا کو بھی, تو اس سزا کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل ہی کیا ہے اور کہا ہے کہ ڈی سی اسلام آباد 1 ماہ کے اندر اندر اس فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کر سکیں گے. اگر ان کی اپیلیں منظور ہو جاتی ہیں تو آج کی سزا ختم ہو جائے گی, اور اگر اپیل منظور نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیل جائیں گے. عدالت نے یہ کہا ہے کہ فیصلے کی کاپی وزیر اعظم کو بھی بھجوائی جائے. وہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو گفتار کا بڑا غازی ہے جبکہ کردار میں زیرو ہے, اس کو سنیں تو لگتا ہے کہ پاکستان میں آئیڈیل سسٹم کام کر رہا ہے, آئیڈیل پولیس ہے, آئیڈیل بیوروکریسی ہے, آئیڈیل ایگزیکٹو کام کر رہی ہے. پاکستان تو امریکہ, یورپ, بلکہ پوری دنیا سے ہی آگے ہے. ظاہر ہے باتوں سے ملک آگے نہیں جاتے, عمل سے ملک جو ہیں وہ آگے جاتے ہیں. تو اس قسم کے باتونی لوگ, اس قسم کے باتوں کے بت تراشنے والے فیصلہ سازوں کو یہ لوگ بہت پسند ہوتے ہیں, کیونکہ ایسے لوگ ان کے گند کا بھی دفاع کرتے ہیں. ناظرین کرام, دوسری جانب علی امین گنڈا پور سے ان کو بہت ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر وہ آ گیا تو کیا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے. کل چودھری پرویز الہی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ مانگے تانگے کی حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی. پھر اس کے بعد یہ رات کو فضل الرحمان کو منانے دوبارہ ایک پورا وفد لے کر گئے, جس میں رانا ثناء اللہ, ایاز صادق, احسن اقبال, سعد رفیق, یوسف رضا گیلانی, صادق سنجرانی, خالد مقصی, علیم خان, صالح حسین وغیرہ تھے. لیکن فضل الرحمان مانے نہیں ہیں. اب باہر آ کر رانا ثناء اللہ نے یہ بات ضرور کہی کہ فضل الرحمان کی کچھ باتیں جائز ہیں, ہم ان کو قیادت کے سامنے رکھیں گے اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن پریشانی ان کے چہروں سے عیاں ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب ایک صوبے کی حکومت ہے. تحریک انصاف وفاق میں بہت بڑی اپوزیشن کے طور پر آ چکی ہے, پنجاب میں بہت بڑی اپوزیشن ہے. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا الیکشن ہے, ان کا وہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہو جائے گا. علی امین گنڈا پور آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہوں گے, اور اس کے ساتھ ہی انہیں سوموار کے دن عمران خان کو بھی ملنا ہے, اور عمران خان سے ہدایات لینے کے بعد وہ کابینہ کا اعلان بھی کریں گے. دوسری جانب مریم نواز کو حلف اٹھائے کتنے دن ہوئے؟ آپ نے انہوں نے تقریر کی تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ ہوتا ہے ویژن. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ تقریریں سبھی کی خوبصورت ہوتی ہیں اس ملک میں, باتیں سبھی کی خوبصورت ہوتی ہیں, اصل بات یہ ہے کہ آپ عملاً کیا کرتے ہیں. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. مریم نواز کہتی ہے کہ ہم اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور ہم نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہوا ہے. مریم نواز کی کابینہ ابھی تک نہیں بن سکی, یعنی آپ اس سے ان کے ہوم ورک کا اندازہ لگا لیجئے. دوسری جانب 9 مئی کے واقعات میں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کی عبوری ضمانت کا معاملہ تھا. اب عدالت نے قرار دیا ہے کہ عمران خان ان الزامات کے مرکزی ملزم ہیں. یعنی لاہور میں یہ واقعات ہو رہے تھے جبکہ عمران خان اسلام آباد میں حراست میں تھے نیب کی, تو عمران خان کیسے مرکزی ملزم ہو گئے. دوسری جانب ایک خبر انصار عباسی نے دی نیوز اور جنگ میں دی ہے. کہتے ہیں کہ نگران حکومت کا 9 مئی کی تحقیقات پر بات کرنے سے گریز. ہوا یہ تھا کہ انوار الحق کاکڑ جیسے سارے ٹاؤٹ محض اپنے نمبر بنانے, اپنی وفاداری ثابت کرنے اور اگلی نوکریاں پکی کرنے کے چکر میں ہیں. انہوں نے وزیروں کی کمیٹی بنائی جو تحقیقات کرے گی اور بتائے گی کہ 9 مئی کیوں ہوا. آپ کا 9 مئی سے کیا تعلق ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے عوام کا؟ شہباز شریف حکومت تھی, وہ کرتی نا. اب پھر وہ آ رہے ہیں, وہ کر کے دیکھیں آپ کون ہوتے ہیں. اب انہوں نے کمیٹی تو بنا دی
اور انہوں نے چند ہفتوں کے اندر کام کرنا تھا، لیکن اس کے بعد 8 فروری ہو گیا، اور 8 فروری کو لوگوں نے جو ان کے ساتھ کیا اس کے بعد ٹون ہی تبدیل ہو گئی۔ وہ جس طرح سے فضل الرحمان کہتے ہیں کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا، اب کمیٹی تو بن گئی، کمیٹی اپنی تحقیقات بھی دے دے گی، لیکن اب آپ عمران خان یا باقی چیزوں کو ہینڈل کیسے کریں گے؟ دوسری جانب ناظرین کرام، عمران ریاض کا آج کیس تھا اینٹی کرپشن جج کے سامنے، اچھی خاصی تو تکرار ہوئی۔ جج نے کہا کہ میں نے پروسیکیوشن کو بہت وقت دیا، اب میں مزید وقت نہیں دوں گا۔ انہوں نے مقدمے کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے اینٹی کرپشن کے حکام کو مہلت دے دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیسز بنا کے لوگوں کی تضحیق کی جاتی ہے، اس میں خواہ کوئی جان نہ ہو، ریکارڈ پیش نہ کیا جا سکتا ہو، میٹر یہ نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چپ کروایا جائے، آوازیں بند کروائی جائیں، ورنہ ان کے پلے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔